کہیں گے جی ہمارا دستور ہے الہ آباد والوں کا، جو مہمان آتا ہے اس کا استقبال ہم آگے چل کے کرتے ہیں۔ کہا سمت اللہ فتنا، یہی رک جا، میں خدا آگے بڑھ کے مصطفیٰ تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول اٹھے، بڑھ محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اب اس کے ترجمے کا وقت نہیں رہا، میں تبرک کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خان صاحب آپ کے لیے، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ ترکم تنزلوں میں ترقی افزا دناتد اللہ کے سلسلے سے۔ چلو ایک اور مصرع سنا دوں جو مجھے بڑا بھلا لگتا ہے کہ جب حضور کو اللہ نے ادنا کے مقام پر بٹھایا نا، اب سارے مقامات کو چھوڑ رہا ہوں، آگے چلنا ہے، سارے مقامات کو چھوڑ رہا ہوں، ادنا کے مقام پر بٹھایا تو دنا کی گودی میں بٹھا کر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنا کی گودی میں بٹھا کر فنا کے لنگر اٹھا دیے۔ جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا۔ سو وجد کنو لکھال کنو، احد بیو ہے احمد بیو ہے، میم دے اولے دلڑی مو ہے، دھیان فرید رکھی ہر آن۔ عشق اسادہ دین ایمان، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے راہ پر راہ پکردہ، عشق حاصل ہے عرفان۔ ہاں ہاں، جب عاشق اٹھتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا، آخری باتیں 5 منٹ کی آخری باتیں، عاشق عرض کرتا ہے میرے آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، اپنے چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ پھر عاشق اعلیٰ حضرت ہے، مجدد دین و ملت ہے، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سامنے حضور کی جالی ہے، ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نواسی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اشیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو ایک مرتبہ چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، کہتا ہے وہ صوبے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر میرا پیر فرید آتا ہے، کہتا ہے تو نے دھکڑے دھوڑے کھانگڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کانگڑیاں، تو نے دھکڑے دھوڑے کھانگڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کانگڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ ایک دن میرا پیر فرید چاچا کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اب غمزدہ کی حالت کے اندر بیٹھے ہیں۔ مرید آتا ہے، حضور یہ کیا ماجرا ہے، صبح سے لے کر شام تک کوئی کلام نہیں کیا ہے، آج پریشان نظر آتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پریشان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا اسی آس میں بیٹھے ہیں، تیرا وقت ملن گا ہوسی، ڈھول سادے ویڑے اوسی، تیرا وقت ملن گا ہوسی، ڈھول سادے ویڑے اوسی۔ صاحبزادہ صاحب نے آپ کو بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، نیت یہ ہے تیرا وقت ملن گا ہوسی، ڈھول سادے ویڑے اوسی۔ رنگ ہجر دے سک ستائیم، اکھیاں رو میں دل کو رلاوے، دلڑی جھٹی تن تڑ پاوے، رات یہاں آرام نہ آوے، ٹکڑو ہاتھ دے بار اٹھائیم، مل سے میار فرید کناہی، دور دکھاما کٹ کٹ آج۔ دور دکھاما کٹ کٹ آہی۔ میں دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ آج آخری میرا پیغام ہے، وہ دے کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آج کے زمانہ میں کہیں کسی مولوی کو صحابہ کے خلاف، کسی مولوی کو اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ سنیں گے۔ سنی
کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کے در کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کے در کا بھی عاشق۔ حضرت صدیق اکبر کے رسول اللہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑا، دائیں ہاتھ میں، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ کو پکڑا، دونوں کو پکڑ کے حضور ساتھ لے کے جا رہے ہیں گلی کے اندر، فرماتے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں سن لو، جیسے اس دنیا میں صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر تھا، قیامت کے دن بھی صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر۔ آج اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہیں، آؤ سن لو۔ اچھا سوال میرے خالی تھک گئے، میں بس گھما لینا اللہ بلا آکھیوں سے وہ آدھے آکھیاں یہ آدھے نہ کو حد تک نہ کرے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ۔ آخری بات، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہاتھ ہاتھی بیٹھا ان کو اٹھے کوئی نہ کہ ڈھیر سارے پیسے تھی گئے، یہ میں توجہ نال ایک گال سنیا تے میں تے کو اجازت کھلتا پیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی آئے، رسول اللہ نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، حضرت علی آئے، رسول اللہ نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، رسول اللہ نے انہیں چادر میں داخل کیا۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، چادر میں داخل کیا۔ حضرت زہرا پاک آئی، رسول اللہ نے چادر میں داخل کیا۔ ارشاد فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ میں یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، انہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ خان صاحب آپ نے توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا، حضرت انس بن مالک نے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے اس آیت کے نزول کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا معمول کچھ اور بن گیا۔ 7 دن تک، 8 دن تک، 40 دن تک، 7 مہینے تک، 8 مہینے تک ہر روز رسول اللہ فجر کی نماز باپ میں پڑھاتے تھے۔ حضرت زہرا پاک کے دروازے پہ پہلے آتے تھے، دروازے کو دستک دیتے تھے، حضور فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت، السلام رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت تم پر سلام، اے اہل بیت تم پر سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جس ہستی پہ سلام بھیجتا ہے وہی ہستی زہرا کے پاس جا کر سلام بھیجتا ہے۔ حضرت زہرا کے خلاف بات کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ یزید امام عالی مقام کی شہادت میں شریک نہیں تھا، آج کا فتویٰ دیتے ہو۔ یزید سے محبت ہے، ان قربانیوں کو بھول گئے۔ ایک بات میری دل کے کان سے سن لو، ایک بات، 11 محرم کا دن ہے، اتنا ظلم کیا گیا اہل بیت کے ساتھ۔ 11 محرم الحرام کا دن میں عمر بن سعد نے کہا حضرت سید زینب کو بلاؤ، حضرت شہربانوں کو بلاؤ، امام زین العابدین کو بلاؤ، اونٹنی پر گدا نہ بچھانا، اونٹنی کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دینا۔ ان کو وہاں بٹھایا گیا، کہا انہیں لے جاؤ کربلا کے میدان میں، علی کی بیٹی حسین کے جسم کو دیکھے گی، حضرت عباس کے جسم کو دیکھے گی، روئے گی، چیخے گی، ہم جشن منائیں گے۔ ابن جریر لکھتا ہے 11 محرم الحرام دن کی روشنی میں حضرت سید زینب نے امام حسین کے جسم کو دیکھا، دیکھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا یا محمد نانا جان ایک مرتبہ اپنے روضے سے مدینے سے کربلا کے میدان میں آؤ، حسین کے گلے کو دیکھو، جس جسم کو چھو کر کہتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کعبہ دل قبلہ جان تاکہ ابروِ علی ہو بہو قرآن ناطق
مصطفی روح علی دامن فردوس ہے، ہر گوشہ شہر نجف ہے مقیم خلد گویا، ساکن کوہ علی دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی گا۔ جامی کہتا ہے جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بعد میں بند ہو، پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب سے حال فکر فرما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی۔ میرے مالک ہم سب کی خیر فرما، صحابہ کا ذکر ہوا، اہل بیت کا ذکر ہوا، رسول اللہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، حضور کے در کی نوکری کا شرف عطا فرما، صاحب مزار ان کا روحانی فیضان تا قیامت جلدی ساری فرما، آپ کے خاندان کی خیر فرما، آپ کے شہزادوں کی خیر فرما، حاضرین کی خیر، غائبین کی خیر، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد